پنجاب میں دھند کے باعث راستے گم، ملتان موٹر وے کو M4 اور M5 ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا، بانی PTI کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی۔ آبائی حلقے سے نااہل قرار، قومی اسمبلی کے حلقہ NA 89 میاں والی سے سابق چیئرمین PTI کی اپیل خارج۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج نے RO کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے دائر اپیل کو مسترد کر دیا۔ عام انتخابات کے لیے ایک اور مرحلہ بھی اختتام کو پہنچا۔ ملتان الیکشن ٹریبیونل دائر 219 اپیلوں پر محفوظ کیے گئے فیصلے سنا دیے گئے۔ 135 امیدواروں کو الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ 84 اپیلیں خارج کر دی گئیں۔ شاہ محمود قریشی، فلک شیر وٹو، عمران شوکت کی اپیلیں مسترد۔ شہباز احمد خان، سردار حسنین بہادر، رانا آفتاب اور علی مراد کے کاغذات نامزدگی پر RO کا فیصلہ برقرار۔ NA 181 لیا سے انبر مجید نیازی کی اپیل منظور کر لی گئی۔ بہاولپور اپیلٹ کورٹ میں ROs کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ 80 اپیلوں میں سے 70 منظور، 5 نامنظور اور 5 وڈرا کی گئی۔ خضر حیات، کنور شوذب، سعود مجید، ندیم عباس، نواب امان اللہ، اختر کانجھور، رئیس محبوب اور دیگر الیکشن کے لیے اہل قرار۔ ملک مظفر، رضوانہ نواز، شوکت بسرا، عدیل اسلم، زاہد حسین اور دیگر کی اپیلیں نامنظور۔ سمیع اللہ چودھری کو گرین سگنل مل گیا۔ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار، حلقہ PP 253 سے اصغر جویہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اپیلٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری۔ شاہ محمود قریشی نے الیکشن اپیلیں خارج ہونے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شاہ محمود قریشی، فلک شیر وٹو اور صنم جاوید سمیت 38 امیدواروں کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ نون لیگ نے ملتان کی انتخابی پچ پر اپنے امیدوار فائنل کر لیے۔ NA 148 سے احمد حسین ڈیہر نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ PP 213 سے شوکت بوسن، PP 214 سے شہزاد مقبول امیدوار ہوں گے۔ عام انتخابات میں جیلوں میں موجود قیدی بھی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر IG جیل نے تمام پنجاب کے تمام جیلوں کے سپرنٹینڈنٹ سے ووٹر و قیدیوں کی تفصیلات مانگ لی۔ صوبے بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی مجموعی تعداد 66,000 سے زائد ہے۔ پنجاب میں نمونیا سے 36 بچوں کی اموات، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زیر صدارت ہنگامی اجلاس رواں ماہ بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے اور اول جماعت کے اسکول کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ویکسینیشن کا حکم دیتے ہوئے کہا، ہر 10 میں سے 8 بچے نمونیا کا شکار ہیں۔ 6 ماہ سے کم عمر بچوں میں اموات کی تعداد زیادہ ہے۔ محسن نقوی کی سوشل میڈیا پر آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور انقلابی اقدام، اب رجسٹریشن کارڈ کے لیے ایکسائز دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ محسن نقوی کے ویژن پر محکمہ ایکسائز نے ورچوئل کارڈ متعارف کروا دیا۔ پنجاب بھر سے شہری اب آن لائن اپنا کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ حج اور عمرہ بکنگ کے دوران عازمین کے ساتھ فراڈ کا انکشاف، وزارت مذہبی امور نے عازمین کو غیر قانونی کمپنیوں کی بکنگ سے روک دیا۔ صرف رجسٹرڈ کمپنیوں کو حج اور عمرہ کی بکنگ کرنے کی اجازت ہوگی۔ عازمین کو بکنگ سے قبل وزارت کی ویب سائٹ سے تصدیق کی ہدایت۔ غیر قانونی بکنگ کرنے والی کمپنیز کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ۔ مہنگائی نے زرعی اجناس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنوبی پنجاب میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں
اضافہ ہو گیا۔ دالوں کی قیمتیں 18 سے 40% تک بڑھ گئی۔ دال مونگ 290 روپے، دال چنا 260 روپے کلو فروخت، دال ماش 505 روپے جبکہ دال مسور 320 روپے فی کلو تک ہو گئی۔ ملتان میں اشے خورنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، مقررہ سرکاری نرخوں سے زائد قیمتوں پر فروخت جاری۔ لہسن 600 ادرک 480 روپے کلو ملنے لگا، مٹر پیاز 178 اور آلو 60 روپے فی کلو میں فروخت۔ چکن 38 روپے مہنگا 595 روپے فی کلو ہو گیا۔ مظفر گڑھ میں چکن 590 سے 600 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ شدید سردی میں سوئی گیس غائب، خواتین کھانا کیسے بنائیں؟ میاں چنو اور حاصل پور سمیت دیگر علاقوں میں گیس بحران، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ تونسا شریف میں خواتین بچوں کے ہمراہ برتن اٹھائے سڑکوں پر نکل آئیں، کچہری روڈ پر احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موزون میں مہنگائی نے سفید پوش طبقے کا تن ڈھانپنا بھی مشکل بنا دیا۔ جھگی والا اور تلمبا کے لنڈا بازاروں میں پرانے کپڑوں اور جوتوں کے نرخ آسمان پر جا پہنچے۔ غریبوں کی پردہ پوشی کرنے والا لنڈا ان کی پہنچ سے دور، شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہنگائی سے پریشان۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان، اسکول کی حالت زار پر طلبہ پریشان، کلاس رومز کی کھڑکیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کلاس روم میں پڑھنے والے بچے سردی سے ٹھٹھرنے لگے، طلبہ کا کلاس رومز کی مرمت اور بہتری کا مطالبہ۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں قبضہ مافیا سرگرم، سرکاری اراضی پر تھڑی اور ریڑھی بانوں کا قبضہ، سڑک کنارے کہیں پختہ تھڑے بنا لیے گئے تو کہیں سڑک پر ہی ریڑیاں لگا دی گئیں، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ شہری اولیا میں منافع خور اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمار، کارپوریشن عملے کی نجی اور سرکاری پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کارروائیاں تیز، مختلف شاپنگ مالز کے باہر پارکنگ سٹینڈز کو بھاری جرمانے عائد، سینئر سپرنٹنڈنٹ مظہر خان کا منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ سلمان چودھری آئی جی موٹر وے پولیس تعینات، سلمان چودھری کا تعلق پولیس سروس کے 22ویں کامن سے ہے۔ سلمان چودھری پنجاب میں ڈی پی او سمیت متعدد اہم عہدوں پر تعینات رہ چکے۔ سی پی او ملتان صادق علی کا اردل روم، پولیس ملازمین کی 9 اپیلوں پر سماعت، 4 اپیلوں پر سزائیں معاف، ایک چارج شیٹ پر قصوروار ثابت ہونے پر سزا دی گئی، جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری اور بہتر کارکردگی پر افسران نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ مظفر گڑھ میں عام انتخابات کی تیاریاں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے زیر صدارت اجلاس، ڈی پی او، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آرؤز دیگر کی شرکت، اجلاس میں الیکشن انتظامات اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، ڈی آر او کا صاف و شفاف الیکشن اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کروانے کا حکم۔ ملتان میں گندم کی فصل پر جنگلی جڑی بوٹیوں کا حملہ، وقت پر تدارک نہ کرنے سے پیداوار میں 42% تک کمی خطرہ، محکمہ زراعت کا خاتمے اور تدارک کے لیے کسانوں کو گوڈی کرنے اور سپرے کا مشورہ۔ ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے ڈاکٹر محمد زاہد اکرام کی زیر صدارت اجلاس، تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹرز کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا، ڈی جی ایم ڈی اے کی غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف ایکشن لے کر ریکوری تیز کرنے کی ہدایت۔ اور کروڑلا ریسن کے شہریوں کے لیے خوشخبری، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں چلڈرن وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے اے ڈی سی کے ہمراہ افتتاح کیا، کہا چلڈرن وارڈ میں جدید مشینری بھی فراہم کی گئی ہے۔